وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم. جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ اللہ کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کے نام ترتیب وار لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ عمل دوسرے اذان تک ہوتا ہے. دوسرے اذان کے بعد نام لکھنا بند ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی دوسرے اذان کی بعد جو مسجد میں آئے گا جمعے کا ثواب نہیں پائے گا. اور اس امت میں سب سے پہلی کمزوری جو آئی ہے وہ جمعے کے دن مسجدوں میں جانے میں، یہ اس امت کے سب سے پہلی کمی سستی اس امت میں یہی آئی ہے. جو مسجد کی طرف چلا ہر نیکی پہ ہر قدم پہ اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. جمعے کے دن مسجد کی طرف آنے والے کے لیے ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، 1 سال کی عبادت کا ثواب. جمعے کے دن ویسے بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، جب بھی آتا ہے جس دن بھی آتا ہے، من خرج من بیتہ الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد کی طرف آتا ہے، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ حاجی حج کا احرام باندھ کے حج کی طرف جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کا احرام باندھتے ہی الا بشر، جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے.
پہلے احرام کے پہلے تلبیے پہ جنت کی خوشخبری، پھر احرام کے ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں، 7 کروڑ نیکیاں۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، جو مسجد کی طرف آیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمُزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، میزبان پہ لازم ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کا خیال رکھے، اس کا اکرام کر لے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد کی طرف آنے والے، مسجد میں آنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ من خرج الى المسجد فهو ضامن على اللہ، مسجد کی طرف آیا یہ اللہ کے ضمانت میں آ گیا۔ ان عاش رزق وکفیا، جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق دے گا، پورا رزق دے گا۔ مسجد کی طرف آنا یہ اپنے لیے رزق کا دروازہ کھولنا ہے، سب سے بڑا دروازہ جب تک زندہ رہے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، مسجد کی طرف آنے والا، مسجد سے پیار رکھنے والا مرتے ہی جنت میں جائے گا، مرتے ہی۔ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، 3 بندوں کی اللہ نے ضمانت کی ہے، 3 بندوں کی ذمہ داری لی ہے۔ ثلاثہ کلہم ضامن علی اللہ، ایک وہ شخص جو مسجد کی طرف آتا ہے، صبح آیا اللہ کا مہمان، شام کو آیا اللہ کا مہمان، فجر میں آیا جنت کی خوشخبری، عصر میں آیا جنت کی خوشخبری، 5 نمازوں میں آیا ایمان کی خوشخبری، اسے سنا دے، یہ مومن ہے۔ اور ان عاش رزق وکفیا، جب تک زندہ رہے گا اللہ اسے رزق دے گا، کافی رزق دے گا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں جاتا ہے سلام کرتا ہے، السلام علیکم، من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ۔ تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ۔ 3 بندوں کی اللہ ضمانت کرتے ہیں۔ جو مسجد میں آیا، اسے قیامت کے دن جو مسجد سے پیار رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اس کو وہاں جگہ ملے گی۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد میں آنے والا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی سے ملتا ہے تو اسے اس سے کوئی فائدہ مل جاتا ہے، مسلمان بھائی سے ہاتھ ملایا، ہاتھ الگ کرنے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں ملتے تھے؟
میرے لیے آپس میں بیٹھتے تھے، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مسجد میں آیا کوئی دین کی بات سنے گا تو مسجد میں کوئی بھی، چاہے وہ درس ہو، درس تفسیر ہو، درس حدیث ہو، کوئی بیان ہو رہا ہو، قبر آخرت کی کوئی بات، تذکرہ، مذاکرہ ہو رہا ہو، کوئی سیکھنے کا عمل ہو، کوئی دعوت کا حلقہ ہو، کوئی بھی ایمانی مجلس مسجد میں، تو کوئی بھی مجلس جو لگتی ہے وہ ایمانی مجلس ہی کہلاتی ہے۔ تو اس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ کہتے اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ میں جا کے کچھ سیکھ لوں گا۔ تفسیری کبیر نے لکھا ہے کہ اسے ہر قدم پہ مدینۃً فی الجنہ، جنت میں ایک شہر ملتا ہے، شہر مدینۃً فی الجنہ، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور مسجد میں یہ آتا ہے تو اس پہ اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ امثال الجبال الرواسیہ، دنیا کے اونچے سے اونچے چوٹیوں سے بھی زیادہ گناہ۔ لیکن یہ مسجد میں آ کے کسی درس میں بیٹھ لیتا ہے تو اس حال میں یہ مسجد سے نکلتا ہے کہ اس پہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لا یشقی بہم جلیسہم، اس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ مسجد میں آنے والے کو 5 انعاموں کا اعلان اللہ نے کہ نبی نے کر دیا ہے، 5 انعاموں کا، کہ مسجد تو مسلمان کا گھر ہے، یہ متقی کا گھر ہے۔ مسجد کے آنے والوں کے لیے اللہ خوشی دے گا، الروح، ہمیشہ خوش ہی خوش رہے گا۔ یہ ٹینشن کی جو بیماری ہے اللہ اس سے اس کو بچائے گا، اس کا واحد علاج یہی ہے، آ جاؤ فرشتوں کے صحبت میں بیٹھ جاؤ، جنت کی باغیچے میں بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ کی طرف سے رحمت کی خوشخبری ہے اس کے لیے، اور پل صراط پہ آسانی کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے کہ اس کو پل صراط کا پتہ تک ہی نہیں لگے گا کہ وہ پل صراط ہے ہی کدھر، یہ پار ہو چکا ہوگا۔ اور اللہ کی رضامندی کا، اور 5واں انعام ہے جنت کے داخلے کا۔ مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہتے جو مسجد میں آیا فَإِنَّمَا يُجَالِسُ رَبَّهُ، یہ ایسا ہے کہ یہ اپنے اللہ سے اس نے مجلس کر لی، اپنے اللہ سے ہم کلام ہوا، اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مسجد میں آنے والا اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پڑھا، ایک دفعہ، تو سارا دن یہ شیطان سے بچا ہی رہے گا، سائر الیوم۔ مساجد اس لیے بنائی گئی ہیں، اس میں قبر آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، باہر کے گناہ یہاں آ کے معاف کر دیے جاتے ہیں،
مسجد سے قام مغفور اللہ، کہتے ہیں کہ جو نماز کے بعد ایک دفعہ کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس حال میں مسجد سے باہر نکل جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کے معافی کا اعلان ہی ہوا جاتا ہے کہ یہ سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ فلا تفارقوا مجالس العلماء، کہتے ہیں ان مجلسوں کو، ان سے علیحدہ نہ ہو جاؤ، آتے جائیں مسجد میں کہ بھائی کون سا عمل ہوگا، میں کس عمل میں شریک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک ایمانی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے اور فرمایا یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اس انسان کو دنیا میں بھیج کے اللہ نے اسے ویسا نہیں چھوڑا کہ کھاؤ پیو بناؤ اڑاؤ کووں والی زندگی گزارو۔ یہ غیروں کی زندگی ہے، کھاؤ پیو بناؤ اڑاؤ، آگے کوئی فکر نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے زندگی کا آخرہ جمعہ ہو آخری۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی آپ جنازہ دیکھ لیں فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تو یہ یقین کر لو کہ اس کے بعد تمہارا ہی جنازہ ہے۔ اس دنیا میں ہوشیار ترین شخص وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اس کے لیے اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں برگزیدہ ہستیاں مبعوث فرمائی۔ وہ 3 محنتیں کیا کرتے تھے۔ پہلی محنت اللہ کا تعارف، آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، آئندہ کے لیے ہوگا وہی کچھ جو اللہ چاہے گا۔ یہ سب سے بہترین بول ہے، سب سے گندہ ترین بول میں نے کیا میں کروں گا، ہم یوں کریں گے، ہم لے کے رہیں گے، وہ تو کون ہے کرنے والا؟ یہ میں والا اس کے پھر گلے پہ چھری پھیر دی جاتی ہے، میں کچھ بھی نہ۔ نبی جی آپ بھی یہ آپ کی زبان پہ یہ الفاظ بھی نہ آئیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوگا وہی کچھ جو اللہ چاہے گا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری محنت ہوا کرتی تھی لوگوں کو عملوں کی طرف بلانا، عملوں کی طرف بلانا۔ اب جمعے کی نماز میں آیا، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، دن کے روزے اور راتوں کو قیام کا اجر، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ جمعے کی نماز میں آیا، پورے ہفتے کے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز میں آیا، 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہ عمل ہے۔ رمضان میں 25 کروڑ 20 لاکھ بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے پہلی ہی رات پہ اللہ ساری دنیا کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ نگاہ جس پہ بھی لگی لم يعذبہ ابدا، اللہ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔
جو حج پہ گیا پہلے ہی تلبیے پہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ خانہ کعبے کی پہلے ہی نگاہ پہ جو کچھ مانگے گا اللہ دے دے گا۔ طواف کے ہر قدم پہ 70,000 نیکیاں ملے گی۔ حجر اسود کے استلام پہ اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا، اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ صفا مروہ پہ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ عرفات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی، یا بلال انصت لی الناس، لوگوں کو ذرا خاموش کراؤ، اعلان کر دو، اہم بات کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال نے اعلان فرمایا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی جبریل آنفا، ابھی جبریل تشریف لے آئے ایک خوشخبری لے کے کہ اللہ خود حجاج کرام کے استقبال کے لیے اس آسمان دنیا پہ اتر آئے ہیں، اور آج عرفات کے میدان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی حجاج کرام ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ، کیا یہ اعلان صرف آج ہمارے لیے ہے یا آئندہ آنے والوں کے لیے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوشخبری قیامت تک آنے والے اس میدان میں جتنے بھی حجاج آئیں گے، یہ خوشخبری اہل عرفات کے والوں کے لیے ہے قیامت تک۔ قربانی کرے گا تو قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے میزان میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کی 70 مغفرتوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اے بیٹی، اپنے قربانی کے لیے خود ہی کھڑی ہو جا، تو عمل میں کامیابی ہے۔ کسی مسلمان کے جنازے پہ جتنے مسلمان آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جنازے کی نماز پہ، اللہ سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اول ما یجازی بہ العبد الصالح، انبیاء علیہ السلام کی تیسری محنت یہ ہوا کرتی تھی کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ ہوا کرتا تھا۔ آج تبلیغ کی نام سے جو محنت ہو رہی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت اللہ نے اس امت کے ذمے لگا دی ہے۔ اصطفاہ اللہ، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے، اللہ نے سلیکٹ اور نامنیٹ کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور نبی نے آنا نہیں، کسی نبی نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جیسا ہمارا بیت اللہ قیامت تک آنے والوں کا بیت اللہ ہے، وضع للناس ھدی للناس مثابۃ للناس، اور یہ قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے ھدی للناس، ہدایت کا کتاب ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ کافۃ للناس، رحمت للعالمین ہیں۔ اسی طرح یہ امت، میں اور تم اور ہم سب، اخرجت للناس، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے
اللہ نے ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بنا کے بھیج دیا ہے اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ 247 ملک ہیں۔ قو انفسکم، اپنی بھی فکر کرنی ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کی بھی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اپنے شہر والوں کی، بستی والوں کی، وَمَنْ حَوْلَهَا، ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور کافۃ للناس، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کا فکر ہے کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے۔ راتوں اللہم اہد امت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت عامہ، پوری امت کے لیے ہدایت کی دعائیں رو رو کے کہ بھائی ایک جنازہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا مجھے پتہ ہے یہودی کا ہے، لیکن میرا ایک امتی ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یہ ایک محنت ہے جس محنت کے لیے مکے جیسے شہر کو چھوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ مڑ کے رو رہے ہیں اور کہ اے مکے کی زمین، انک لخیر ارض اللہ الی اللہ، آپ تو سب سے بہترین زمین ہیں اللہ کے ہاں، مجھے آپ کے رہنے والے اس محنت کو کرنے دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے، باہر سے جو لوگ خرید فروخت کے لیے یا حج کے موقع پہ آتے یا منڈیوں میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے آپ کو ان پہ پیش کرتے کہ اگر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں آپ کے علاقے میں دین کی محنت کروں گا، کیونکہ مکے والے مجھے اس محنت کرنے نہیں دیتے۔ مکہ چھوڑوایا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے ابو اور جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو میرے ابو کے پاؤں ایسے تھے کأنہما صفوان، پتھر جیسے، وہ پیدل چلنے کی، وہ ننگے پاؤں چلنے کے عادی تھے۔ اما قدما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقطران الدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں مبارک سے خون ٹپکتا تھا اور آپ جا رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتعود الحفیہ، آپ ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اسی طرح آپ کے پاؤں سے اگر یہ خون رستا جائے، پیچھے سے لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، ان کو یہ خون کے نشان ملیں گے، انہی نشانوں سے وہ ہم تک بآسانی پہنچ پائیں گے، تو آپ میرے پیٹھ پہ آ جائیں تاکہ میں اس پہاڑ پہ آپ کو اوپر لے جاؤں۔ یہ ایک قربانی ہے۔ شروع میں مکے والے لوگوں نے، سردار آئے ابو طالب کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لائے تو ابو طالب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے سارے بچے مر جائیں، مجھے کوئی غم کوئی خفگی نہیں ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے، دعا ہے کہ تیری دنیا میں کوئی غم نہ ہو، تیری لبوں پہ مسکان بھی کبھی کم نہ ہو، پھر بھی اگر تیرے پلکوں میں کوئی آنسو آئے
دعا ہے کہ اس کی وجہ کبھی ہم نہ ہوں۔ لیکن جب مکے کی سردار آئے کہ ابو طالب سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہمارے دروازوں پہ آتا ہے، ہمارے کاروباری جگہوں پہ آتا ہے، اور وہ یہ ہمیں خامخواہ وہی باتیں سناتا ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے، اور یہ یتیم ہے، کوئی اس کو مار دے گا، آپ اچھے لوگ ہیں تو اس کو ذرا سمجھا دیں، اس کو مال چاہیے تو ہم مال دے دیں، شادی چاہیے تو شادی کرا دیں، علاج چاہیے تو ہم اس کا علاج کر دیں۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو آپ آئے، ننگے پاؤں تھے، پرانی سی چادر کندھے پہ تھی، آ کے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے تو چچے نے کہہ دیا یبن اخی، اے میرے بیٹے، ان قومک قد جاؤنی، تیری قوم میرے پاس آئی، وقالو کذا و کذا، انہوں نے یہی باتیں کی، قریش کے سردار، مکے کے سردار میرے پاس وڈیرے آئے تھے، تو بیٹا اپنے آپ پہ بھی رحم کر اور مجھ پہ بھی رحم کر، مجھ پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا چچا اس تبلیغ کی محنت میں میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا، تو فرمایا چچا جان یہ میری آخری بات سن لو، وہ یہ ہے کہ واللہ ما انا باقدر، خدا کی قسم میں اس محنت کو چھوڑ نہیں سکتا جس محنت کو مجھے دے کر دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج دے دیں، بائیں ہاتھ میں چاند دے دیں تو میں یہ محنت چھوڑ نہیں سکتا، حتی یظہرہ اللہ، یا تو پورا دین پورے دنیا میں زندہ ہوگا۔ یہ ہر مسلمان کا عزم ہے، عزم۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، اللہ کے حکموں کے جنازے ہی جنازے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی کے مبارک طریقوں کے جنازے ہی جنازے نکلتے ہیں، اور ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، تماشا ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے بھی جنازے نکلیں گے اور ہمارے جو ہے گوشت اور پوست اور ہڈیاں چوکوں پہ اور روڈوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے رہیں گے، پھر ہم پہ بھی اللہ کی رحمت ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک محنت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہا چچا جان تیرا گھر تجھے مبارک، تیرا گھر تجھے مبارک، میں ویسے بھی یتیم ہوں، حتی یظہرہ اللہ، میں نے ٹھان لی ہے جب تک میں زندہ ہوں گا میں یہی محنت کرتا رہوں گا، جہاں کہیں موت آئی وہاں میں مری جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل پڑے تو ابو طالب کو رحم آیا، کہا بیٹا یبن اخی امضی علی امرک، تم اپنا کام کرتے رہو، جب تک میں زندہ ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نہیں روکوں گا، کوئی ماں کا لال مائی کا لال تمہیں روکنے والا نہیں۔ اے بیٹے مجھے نہ چھوڑو، تیرے جدائی کے قدم مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے، فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا، میں تمہیں کس کے بھی حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں لما مات ابو طالب، جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش کے اوباش آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالی اور دھوڑ پھینکا۔ ایک بچی آئی اور اس کے کپڑوں سے دھوڑ اور مٹی صاف کر کے وہ رو رہے تھے، وہ بچی بھی رو رہی تھی۔ تو اس جوان نے اس بچی سے کہا بیٹا رو مت، تیرا ابو کو کوئی مار نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جب ابو طالب وفات پا گئے تجہموا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان تیری جدائی کا احساس مجھے بہت جلد ہوا۔ حارث ابن حارث کہتے ہیں کہ میں بازار میں گیا تھا، میں نے لوگوں کا ایک جمگٹا دیکھا، ایک جوان کھڑے ہیں۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہتا ہے یہ ایک نیا جوان ہے، ایک نیا پیغام لے کے آئے ہیں اور لوگ اس کا تماشا کر رہے ہیں۔ میں قریب گیا، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ وَهُمْ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، لوگ اسے برا بلا کہتے تھے۔ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارِ، یہاں تک کہ دن کے 12 بج گئے۔ ایک بچی آئی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کے، اس جوان کے پاس آئی، اس جوان نے پانی پیا اور منہ ہاتھ دھوئے۔ وہ بچی رو رہی تھی، چادر کھینچی ہوئی آ رہی تھی۔ اس جوان نے اس بچی سے کہا بیٹا چادر ٹھیک کر، تیرے ابو کو کوئی مار نہیں سکتا، رو مت۔ یہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بچی بھلا کون ہے؟ قالوا هذه زینب، کہتے یہ اس کی بڑی بچی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہی جاریۃ وضیعہ، بہت پیاری بچی تھی۔ آپ ہی ذرا سوچیں کہ میدان میں ابو خون سے لہو لہان ہو، زینب رقیہ کلثوم جیسے بچیاں آ کے اپنے ابو کی حالت کو دیکھیں، ان بچیوں پہ کیا گزرے گی، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے بیوی اس کے زخموں پہ مرہم پٹی کرے، اس پہ کیا گزرے گی، بچیاں اس کے لہو لہان کپڑے دھوئیں، ان پہ کیا گزرے گی۔ منبت کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میدان میں دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ اس کا جو ہے دعوت دے رہے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّ، کوئی گالیاں دے رہا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِ، کوئی اس کے منہ پہ تھوکتا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، کوئی اس کے منہ پہ مٹی ڈالتا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ شَتَمَ، کوئی برا بلا، یہاں تک کہ دن کے 12 بج گئے۔ بچی آئی اور اس نے اس کے کپڑے دھوئے، صاف کیے، پانی پلایا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی، ثم جذبہ، پھر چادر کو یوں مروڑا، حتی وجب لرکبتیہ ساقطا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ کو اٹھایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بھلا ایسے شخص کو کوئی قتل کرتا ہے جو اللہ کی بڑائی کا بول بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اتنا مارا تھا کہ حتی غشی علیہ، کہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر نے اٹھایا اور پھر بھی ان کو یہی سنایا کہ تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو۔ ام کلثوم کی شادی ہو گئی تھی ابو لہب کے بیٹے سے، اور رقیہ منگنی ہو گئی تھی ابو لہب کے بیٹے سے۔ جب تبت یدا ابی لہب کی آیتیں اتری، ابو لہب کو غصہ آیا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ جا کے محمد کی بچیوں کو ابھی طلاق کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جا رہے تھے،
جب یہ گھر سے باہر نکلے دروازے پہ یہی ابو لہب کا بیٹا کھڑا تھا. اس نے کہا کہ تیری بچیاں تمہیں طلاق، تمہیں واپس، آپ ہمارے راستے پہ نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں. اور پھر اس پہ ٹوٹ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک کو بھی پھاڑ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، زخدا دعاکم چہ خدے دی پخپل منظری بانی مات کا، اللہ تمہیں اپنے کتوں میں سے تم پہ کتا مسلط کر دے. بس اتنی سی درخواست ہے بھائی. یہ ایک محنت ہے جو ہمیں دی گئی ہے قربانی سے. اس محنت کے بنیادوں میں سسکیاں، جدائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اس میں بچے یتیم ہوئے اور مائیں بہنیں بیوہ ہوئیں اور گھروں میں ان کے گھر خالی ہوئے. تو ہمارے گھر آج کلمے اور دین سے بھرے ہوئے ہیں. ہمیں مفت میں یہ کلمہ ملا ہے. دنیا کے لوگ انتظار کر رہے ہیں مسلمان کہاں ہے. سری لنکا کا اجتماع تھا، 1 لاکھ عورتوں نے روزے رکھے. سوات کا اجتماع تھا، 6 لاکھ روزے عورتوں نے رکھے. اب اس 25 تاریخ کو تمہارے لاہور کے ضلع کا اجتماع ہے، ڈویژن کا. تمہارے اجتماع تمہارے لاہور کا ہے، لیکن سوات کی مستورات آپ کے اجتماع کی کامیابی کے لیے روزے رکھ رہی ہیں. تو ماشاءاللہ کراچی کا اجتماع، پھر سبی کا، پھر لاہور کا، اس کے بعد اسلام آباد کا اجتماع. یہ 4 لوکل اجتماعات ہیں. یہ لاہور کے اجتماع کی محنت کے سلسلے میں جماعت آئی ہے. تو ہر نماز کے بعد ہمارا کچھ عمل ضرور ہوتا ہے، تو سنیں انشاءاللہ اور دعا کریں کہ یہ اجتماع 100% کامیاب ہو. یہ اجتماع ہر قسم فتنوں سے اللہ حفاظت کر دے، زمینی سماوی فتنوں سے، اور موسم بھی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کے مناسب فرما دے. اور جو بزرگوں کے جو تقاضے ہیں اجتماع سے کہ 100% گھر آباد ہوں، 100% لوگ نمازی ہوں، مسجدیں آباد ہوں اور جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں. آپ سے تو 650 جماعتیں مانگی ہیں، ہم سے 5000 جماعتیں اجتماع سے پہلے انہوں نے مانگی تھی. پھر اللہ نے 6200 جماعتیں تیار کی. 54 دن ماشاءاللہ پورے علاقے میں محنت کا سماں تھا. مسجدیں، گھروں میں مستورات روزے رکھ رہی تھی، بچے روزے رکھ رہے تھے، دعائیں ہر مسجد میں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اجتماع کے لیے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر نماز کے بعد کچھ عمل ہوتا ہے، اس بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ اجتماع 100% کامیاب ہوں، ہر گھر سے ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اجازت دیں گے؟ جزاک اللہ. بیٹھو. وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ